جنرل ضیاء فضائی سفر میں مارے جائیں گے، یہ انفارمیشن ضیاء کابینہ کے کس وزیر کے پاس تھی؟ ضیاء کابینہ کے رکن چودھری نثار علی خان نے کابینہ اجلاس میں ضیاء الحق کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو چودھری نثار کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا؟ نواز شریف نے جواب دیا، چودھری صاحب نہیں، میں اپنے ملک کی فوج کو بھارتی افواج کے سامنے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ الفاظ نواز شریف کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیا نواز شریف کارگل آپریشن کے ذمہ دار جرنیلوں کو سزا دینے والے تھے؟ ان سب سوالات کے جوابات چودھری نثار علی خان کے تہلکہ خیز انٹرویو سے تلاش کیے جائیں گے۔ یہ انٹرویو آج سے 20 سال پہلے انہوں نے نامور صحافی رؤوف کلاسرا کو دیا تھا۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کی کہانی پراسرار گتھی میں بند ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں لیکن یہ گتھی سلجھ نہ سکی۔ آج تک یہ راز نہ کھل سکا کہ جنرل صاحب کی موت حادثہ تھی یا قتل۔ بہرحال اس راز سے چودھری نثار علی خان نے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ چودھری صاحب نے رؤوف کلاسرا کے ساتھ باتوں میں انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہونے سے کچھ دن قبل جنرل ضیاء کے سینئر وزیر اسلم خٹک نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لہذا وہ ہوائی جہاز کا سفر ترک کر دیں۔ جنرل ضیاء نے اپنے سینئر وزیر کو بتایا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نثار علی خان کے بقول جنرل ضیاء نے اپنے سینئر وزیر کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، حالانکہ اسلم خٹک کی بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی اندر کی انفارمیشن موجود تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ پھر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جنرل ضیاء پاکستان کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کے لیے اب ایک بہت بڑا بوجھ بن چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنرل ضیاء اپنی موت سے قبل یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ملک میں نئے انتخابات نہیں کروائیں گے اور مختلف آپشنز پر غور ہو رہا تھا۔ آگے چل کر اسی انٹرویو میں چودھری نثار علی خان ضیاء الحق کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ہوا کو یوں کہ کابینہ کی میٹنگ میں تمام وزراء ضیاء الحق کی شان میں قصیدے بیان کر رہے تھے، خوشامد پرستی کے پل باندھے جا رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ جنرل صاحب آپ ابھی بھی ملک میں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور بے نظیر بھٹو کو صدارتی انتخابات میں شکست دے سکتے ہیں۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان وزیروں نے یہ بھی بتایا کہ لوگ ایک عورت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ نثار علی خان نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنی پینسل اوپر بلند کی تاکہ جنرل ضیاء الحق سے اجازت لے کر وہ بات کر سکیں۔ ضیاء الحق بولے، جی ہمارے نوجوان منسٹر اب آپ کی باری ہے۔ چودھری نثار علی خان نے اپنے ساتھی وزیروں کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے جنرل ضیاء کو بتایا کہ نہ تو وہ عوام میں پاپولر ہیں اور نہ ہی سیاسی طور پر طاقتور۔ لوگ اب انہیں ہرگز پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نہ تو فوج اور نہ ہی پبلک ان کی پاکستان پر 10 سالہ حکمرانی سے خوش ہے کیونکہ ان برسوں میں ملک میں ان کے اقتدار کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھی ہے۔ چودھری نثار علی خان ضیاء الحق کے منہ پر باتیں کرتے رہے کہ اگر ملک میں انتخابات کرائے گئے تو ان کے تمام وزیر الیکشن ہار جائیں گے۔ نثار علی خان کے بقول انہوں نے جنرل ضیاء کو یہاں تک کہا کہ آج اگر اندرا گاندھی اپنی قبر سے باہر آ جائے اور پاکستان میں ان کے خلاف الیکشن لڑے تو پاکستان کے لوگ اسے ووٹ دیں گے۔ چودھری نثار نے جنرل ضیاء کو مشورہ دیا کہ وہ ملک میں انتخابات کرائیں اور اقتدار عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دے کر جمہوریت کو چلنے دیں۔ یوں ہی چودھری نثار علی خان کی تقریر ختم ہوئی تو جنرل ضیاء نے فوراً کیبنٹ میٹنگ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اسی وقت جنرل ضیاء کے اے ڈی سی حامد علی خان ایک چٹ لے کر نثار علی خان کے پاس لائے جس میں جنرل ضیاء نے لکھا تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھے رہیں اور اس پیغام کے متعلق کسی کو نہ بتائیں۔ چودھری نثار علی خان کے ذہن میں آیا کہ شاید اس کی 25 منٹ کی لمبی تنقیدی گفتگو سے جنرل ضیاء الحق ناراض ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء نے چودھری نثار علی خان کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں لے گئے جہاں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ملک میں نئے انتخابات کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ جنرل ضیاء نے ان سب کو بتایا کہ اس کے نوجوان وزیر نے انہیں اور ان کی پالیسیوں کو آج کیبنٹ کی میٹنگ میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جنرل ضیاء یہ چاہتے تھے کہ چودھری نثار علی خان ایک دفعہ پھر اپنی یہ ساری گفتگو ان کے سامنے دہرائیں۔ اس سے پہلے کہ چودھری نثار کوئی بات کہتے
جنرل فضل حق بول پڑے اور کہا، نثار، مجھے امید ہے کہ تم ہمیں آدھے گھنٹے تک اپنی باتوں سے بور نہیں کرو گے۔ چودھری نثار نے فوراً جواب دیا کہ نہیں جنرل صاحب، لوگوں کو بور کرنے کا استحقاق تو صرف جرنیلوں کے پاس ہے۔ یہ بات سن کر جنرل ضیاء منہ کھول کر ایک کہکا لگایا، کیونکہ انہیں اپنے گورنر کی بے عزتی پر بڑا مزہ آیا تھا۔ چودھری نثار کے بقول جنرل ضیاء کو گورنر فضل حق کی بے عزتی میں بڑا مزہ آتا تھا۔ چودھری نثار علی خان نے اسی تعلقہ خیز انٹرویو میں کارگل آپریشن کے حوالے سے بھی رؤوف کلاسرا کو کچھ حقائق سے آگاہ کیا۔ بقول چودھری نثار علی خان، کارگل آپریشن نواز شریف کے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھا۔ انہوں نے جن دنوں بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو لاہور بلایا ہوا تھا، اس وقت ان کے اپنے آرمی چیف نے انہیں بتائے بغیر کارگل پر اپنی فوجیں چڑھا دی۔ نواز شریف کو جنرل مشرف کے اس خفیہ پلان کا اس وقت پتہ چلا جب واجپئی نے ایک رات خود ٹیلی فون پر نواز شریف کو بتایا کہ ان کی آرمی بھارت کے ساتھ کارگل کے محاذ پر باقاعدہ جنگ لڑ رہی ہے۔ جب نواز شریف کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ اس وقت اگر وہ چاہتے بھی تو وہ کارگل کی اس جنگ کو نہ روک سکتے تھے اور نہ ہی ریورس کر سکتے تھے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، اور جنرل مشرف کے اس ایڈونچر کا نواز شریف کی حکومت پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا۔ نواز شریف اور ان کی حکومت کو فوجی قیادت نے کارگل آپریشن کے بارے صرف اتنا کچھ بتایا جو ان کے خیال میں سیاسی قیادت کو بتانا چاہیے تھا۔ ساری بات اس وقت کھل کر سامنے آئی جب گورنر ہاؤس لاہور میں نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف نے کارگل آپریشن پر باقاعدہ بریفنگ دی، جس میں اس وقت کے نیول چیف فصیح بخاری اور ایئر چیف پرویز مہدی بھی شامل تھے۔ جب جنرل مشرف نے اس آپریشن کی تفصیلات بتائیں تو اس میٹنگ کے باقی شرکاء کو تو چھوڑیں، وہاں بیٹھے فصیح بخاری اور پرویز مہدی بھی ہکا بکا رہ گئے۔ ان دونوں نے بھی شدید حیرانی کا اظہار کیا اور بولے کہ انہیں تو کبھی بھی اس آپریشن سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ بھارت کے ساتھ ایک کھلی جنگ کی صورت میں ان دونوں نے اپنی جو رائے دی اس سے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان دونوں کی باتوں سے یہ تاثر ملا کہ اگر بھارت نے کارگل کو بنیاد بنا کر پاکستان پر فضائی اور بحری راستوں سے حملہ کیا تو شاید صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ اس میٹنگ میں بیٹھے تمام شرکاء کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کارگل کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے خطرے میں گر گیا تھا۔ میں نے چودھری نثار علی خان سے پوچھا کہ جنرل مشرف یہ دعویٰ کرتے آئے تھے کہ انہوں نے کارگل کا یہ آپریشن نواز شریف کی منظوری سے شروع کیا تھا۔ چودھری نثار علی خان ہنسے اور بولے کہ نواز شریف نے اس کی منظوری دی تھی تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ ایک طرف کارگل کا آپریشن شروع کراتے اور دوسری طرف 2 ماہ کے اندر اندر واجپئی کو لاہور بلا لیتے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے بعد چودھری نثار علی خان کو وزیر اعظم نواز شریف نے فون کیا اور کہا کہ وہ فوری طور پر ان کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکستانی فوج کی عزت بچانے کا وقت ہے۔ نواز شریف اس وقت حیران رہ گئے جب چودھری نثار علی خان نے انہیں امریکہ جانے سے منع کیا اور کہا کہ میاں صاحب، جن لوگوں نے اپنے سویلین لیڈروں کو اعتماد میں لیے بغیر کارگل ایڈونچر شروع کیا ہے انہیں اب اس کے نتائج بھگتنے دیں۔ نواز شریف نے تب یہ جواب دیا کہ چودھری صاحب نہیں، میں اپنے ملک کی فوج کو بھارتی افواج کے سامنے ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نثار نے مجھے بتایا انہوں نے جس طریقے سے نواز کے امریکہ جانے کی مخالفت کی تھی اس کے گواہ شہباز شریف خود ہیں۔ نثار علی خان نے اس موقع پر گہرا سانس لیا اور مجھے دیکھ کر بولے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، جس فوج کو نواز شریف نے بیل آؤٹ کیا تھا اسی نے انہیں اٹک قلعے میں ڈال دیا۔ نثار مجھے بتانے لگے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جن سیاسی وزرائے اعظم نے فوج کے ساتھ اچھائی کی اسی فوج نے انہیں یا تو پھانسی پر چڑھایا یا پھر اٹک قلعے میں قید کر ڈالا۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نثار نے بتایا یہ بھٹو ہی تھے جو 90,000 پاکستانی فوجی بھارتی قید سے واپس لے آئے تھے اور اسی آرمی نے انہیں پھانسی دی۔ ٹھیک 27 سال بعد اسی فوج نے یہی کام نواز شریف کے ساتھ کیا۔ اپنی فوج کی عزت بچانے کے لیے نواز شریف اپنے اوپر تمام تنقید سہتے ہوئے 4 جولائی 1999 کو امریکی صدر بل کلنٹن سے ملنے گئے۔ انہوں نے وہاں امریکی مداخلت کے ذریعے ہماری فوج کی عزت بچا لی جو اس وقت بھارتی افواج کی وجہ سے نہایت خطرے میں تھی۔ ٹھیک 3 ماہ بعد اسی فوج نے نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کر وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر لیا۔ کیا نواز شریف کارگل آپریشن کے ذمہ دار جرنیلوں کو سزا دینے والے تھے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چودھری نثار علی خان نے بتایا کہ اس وقت یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ نواز شریف کارگل کے ذمہ دار جرنیلوں کو سزا دینے والے ہیں۔
کارگل آپریشن سے متعلق وزیر اعظم کو بے خبر رکھنے کے الزام میں انہیں برطرف کرنا چاہتے ہیں، جن میں جنرل محمود، جنرل عزیز، کور کمانڈر نادرن ایریاز، جنرل جاوید حسن اور ڈی جی ملٹری آپریشن جنرل تقیر ریاض شامل ہیں۔ نثار نے کہا اس طرح کا تاثر فوج میں جان بوجھ کر پھیلایا گیا تھا تاکہ ایک سیاسی حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا لگایا جا سکے، جیسا کہ جنرل ضیاء نے 1988 میں جنیجو حکومت کو برطرف کرنے کے لیے اس طرح کا بہانہ تراشا تھا کہ وزیر اعظم جنیجو اوجڑی کیمپ کے ذمہ دار جرنیلوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ رؤف کلاسرا کی کتاب ایک سیاست کی کہانیوں سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔